بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ خدا کی عبادت کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ درود شریف پڑھنے کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی ہو۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک تم اس دل سے بھی درود شریف پڑھو کہ جو کسی کو دکھاوے کے لیے ہوگا، وہ بھی درود پاک کی عبادت تمہاری قبول ہے۔ درود پاک کی وہ واحد عبادت ہے، وہ یہ چاہے دکھاوے کے لیے ہو یا چاہے دل سے پڑھی ہو، یہ عبادت قبول ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو عبادتیں ہوتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر وہ دکھاوے کے لیے کی جائے تو وہ اللہ کی نظر میں کوئی قبول نہیں۔ جاہلیت کی تاریکیاں۔ اللہ پاک کی عبادت اور اطاعت انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے۔ دنیا کی رونق، نفس و شیطان کے دھوکے سے یہ مقصد نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کو یاد دلانے اور انسان کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے اللہ کریم نے مختلف زمانوں میں کئی انبیاء کرام بھیجے۔ انبیاء کرام انسان کو اس کے مقصد حقیقی کی پہچان کرواتے ہیں اور اس کی ہدایت و رہنمائی فرماتے۔ یہ انبیاء مختلف زمانوں میں مخصوص قوموں اور ملکوں کی طرف بھیجے گئے۔ سب سے آخر میں اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے تمام کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے گزشتہ انبیاء کرام آئے۔ انبیاء کرام کی تعلیمات بھلا دی گئی تھی۔ دنیا جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ کئی برائیوں نے دنیا کے سارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ بالخصوص عرب سرزمین تو بدترین بدحالی کا شکار تھی۔ ظلم و زیادتی، فواحش و بے حیائی، لڑائی جھگڑے، جوا اور شراب کی اکثر، قتل و غار، تگری، جہالانہ رسوا، بت پرستی، غرور و تکبر اور جہالت کے بادل ہر طرف تاریکی پھیلائے رہے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی خوشخبری تھے کہ وہ زمانہ آ چکا ہے کہ جس میں اسلام کی روشنیاں کفر کی تاریکیوں کو مٹا دیں گی۔ نوشیروان کے عالی شان محل کا پھٹنا اور اس کے 14 کنگوروں کا گر جانا، فارس میں مجوسیوں کے عبادت خانے کی صدیوں سے روشن آگ کا یکدم بجھ جانا، دریائے ساوو کے موجیں مارتے پانی کا خشک ہو جانا، یہ اور اس طرح کے کئی واقعات اس بات کی علامت تھے کہ اب عالم کا رنگ بدلا ہے اور نئی حکومت کا سکہ چلے گا۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ سبحان اللہ۔ ایسے ماحول میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بظاہر سادہ سے مکان میں سعادتوں اور مسرتوں کا نور چمکا اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ آپ کی ولادت سے صرف آپ کی والدہ ہی خوشیوں سے مسرور نہیں ہوئی، بلکہ تمام امزدوں اور درد کے ماروں کے لبوں پر مسکراہٹیں پھیل گئیں۔ سبحان اللہ۔ آپ عرب کے مشہور خاندان قریش کی شاہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا خاندان تمام خاندانوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ خود اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنعانہ کو عظمت والا بنایا اور کنعانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ مشہور قول کے مطابق واقعہ اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد جب ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12ویں تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، صبح صادق کی سہانی گھڑی تھی، رات کی سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا
571 عیسوی کے اپریل کی 20 تاریخ تھی جب مکہ شریف میں اپنی والدہ کے گھر آپ کی ولادت ہوئی۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن مبارک۔ مکہ کے معزز لوگوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ماں کی گود میں پلتا دیکھنے کے بجائے صحرا میں رہنے والے قبیلوں کے پاس بچپن گزارنے کے لیے بھیجتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیہات کی خالص غذائیں کھا کر بچوں کے اعضاء اور جسم مضبوط ہوں اور ان کی خالص عربی سیکھ کر وہ بھی اسی فصاحت و بلاغت سے کلام کرنے والے بن جائیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعد نے یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا جو بنی ہوازن کی ایک شاخ تھا۔ یہ قبیلہ عربیت اور فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ حضرت حلیمہ اپنے قبیلے کی خواتین کے ساتھ مکہ میں بچے کو رضاعت پر لینے کے لیے آئیں۔ حضرت حلیمہ کی قسمت کا ستارہ اپنے عروج پر تھا کہ وہ آپ کو 2 سال تک دودھ پلانے کی سعادت ان کے حصے میں آئی۔ سبحان اللہ۔ دودھ پلانے کی برکتیں۔ بعض روایات کے مطابق بی بی حلیمہ کے علاوہ مزید 6 خوش قسمت خواتین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ ان تمام عورتوں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، جبکہ حضرت حلیمہ کو دودھ پلانے کی خدمت کا یہ انعام ملا کہ ان کا پورا گھرانہ دولت ایمان سے مالا مال ہوا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجزادے عبداللہ بن حارث اور 2 سجزادیاں انیسہ بنت حارث اور جدامہ بنت حارث ہیں۔ جدامہ بنت حارث ہی شیمہ کے نام سے مشہور ہیں، جو اللہ کے آخری نبی علیہ السلام کی بڑی رضائی بہن تھی اور آپ کو گود میں کھلاتی اور لوریاں دیتی تھی۔ بچپن کے واقعات و برکات۔ حضرت حلیمہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آپ کے مکان عالی شان پر پہنچی تو فرماتی ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، آپ کے پاس سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، سبز رنگ کا ریشمی کپڑا نیچے بچھا ہوا ہے، پیٹھ کے بل آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آپ کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا تو آپ مسکرانے لگے، اپنی سرمگے آنکھیں کھول دیں اور مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں سے انوار نکل رہے ہیں اور آسمان کو چھو رہے ہیں۔ بے اختیار ہو کر میں نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پلانے بیٹھی تو نبوت کی برکتیں ظاہر ہونے لگی۔ خدا کی شان کے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قدر دودھ بڑھ گیا کہ آپ اور آپ کے رضائی بھائی عبداللہ بن حارث نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی والدہ کا صرف ایک طرف سے دودھ پیتے، دوسری طرف سے وہ پلانا بھی چاہتی۔ تب جب نوش نام فرماتے کہ وہ بھائی کا حصہ تھا، یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ عدل و انصاف کا بولا بالا کریں گے۔ آپ کی برکت سے حضرت حلیمہ کی لاغر اونٹنی جو دودھ سے خالی تھی، اس میں بھی خوب دودھ آ گیا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا اور دونوں میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور وہ رات بڑی راحت و سکون کے ساتھ بسر کی اور رات بھر میٹھی نیند کے مزے لوٹتے رہے۔ جب بیدار ہوئے تو حضرت حلیمہ کے شوہر حارث بن عبدالزا کہنے لگے، حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ بچہ بڑا بابرکت ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہمیں ملا ہے، ان قریب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ شریف سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو
تو میرا وہی خچر جو پہلے کمزوری کی وجہ سے قافلے والوں سے پیچھے رہ جاتا تھا اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کوئی دوسرا سواری اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے حضرت حلیمہ سعد یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ان کے جانور بڑھنے لگے، ان کی عزت میں اضافہ ہوا اور خیر و برکت نصیب ہونے لگی۔ جب تک آپ وہاں رہے بی بی حلیمہ کا گھر خیر و برکت سے بڑا رہا، دن بہ دن ان انعامات اور برکات میں اضافہ ہوتا رہا اور خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، دودھ پینے کی عمر میں آپ کی دیکھ بھال میں مجھے بہت آرام تھا۔ آپ دوسرے بچوں کی طرح نہ چیختے چلاتے اور نہ روتے۔ 2 ماہ کی عمر میں آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے، 3 ماہ کی عمر میں اٹھ کر کھڑے ہونے لگے، 4 ماہ کی عمر میں دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ہر طرف چلا کرتے، 5 ماہ کی عمر میں چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے تھے، 8 ماہ کی عمر میں یوں کلام فرماتے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی، 9 ماہ کی عمر میں فصیح باتیں کرنا شروع فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے ابتدائی تقریباً 4 سال تک قبیلہ بنو سعد میں برکتیں لٹاتے رہے۔ وہاں آپ نے اپنی رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں بھی چرائیں۔ بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا یہ تقریباً تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ قبیلہ بنو سعد میں جب پہلا شق صدر ہوا، اس سے گھبرا کر حضرت حلیمہ آپ کو بی بی آمنہ کے پاس لائیں اور ان کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ پاک کی گود میں پرورش پانے لگے۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہ بچپن میں کسی کو تکلیف دی، نہ جوانی میں تکلیف دی، نہ بڑھاپے میں تکلیف دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل زندگی 63 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں کسی کو تنگ نہیں کیا، ہمیشہ دوسروں کو سکون ہی دیا ہے۔ خود ان ظالم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرماتے رہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان معاف تو نہیں فرماتے، لیکن ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں تھا جنہوں نے ساری امت کو معاف کر دیا۔ اور قیامت کے دن بھی ہماری شفاعت کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی حاضر ہوں گے۔ 7 انبیاء کرام میں سب اللہ سے اپنی اپنی مدد مانگ رہے ہوں گے، لیکن ایک آواز آئے گی اور لوگ اس آواز کا طواف کریں گے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ جب نظریں طواف کرتے کرتے آواز کی طرف جائیں گی تو دیکھیں گے آپ کے اور میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے جھولی پھیلائے دعا کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ جزاک اللہ۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لڑکپن، والدہ کا وصال پرملال۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ جب 6 سال ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ شریف میں آپ کے والد کے ننیال سے ملانے گئیں۔ اس سفر میں بی بی ام ایمن بھی ساتھ تھی۔ بی بی ام ایمن آپ کے والد کی کنیز تھی۔ واپسی پر ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں تدفین ہوئی۔ باپ کا سایہ پہلے اٹھ چکا تھا اور اب ماں کی آغوش شفقت و محبت بھی چھوٹ گئی۔ حضرت ام ایمن نے آپ کے آنسو پونچھے، آپ کو تسلی دی اور واپس مکہ تشریف لا کر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ والدین کے وصال کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا جان کے یہاں ہوئی۔ ان کا نام عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ مکہ کے سردار تھے، آپ سے بڑی محبت کرتے، ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھتے، جب کہیں بیٹھتے تو اپنے ساتھ بٹھاتے، جب بھی کہیں بیٹھا کرتے تو اپنے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے، کھانا اپنے ساتھ کھلاتے، رات کو اپنے پہلو میں سلاتے۔ صحن کعبہ میں ان کے بیٹھنے کے لیے ایک تخت رکھا جاتا، کسی بڑے سے بڑے آدمی کو مجال نہ
نہ تھی اس پر قدم رکھتا، لیکن جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو بلا جھجک اپنے دادا جان کی جگہ پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھ جاتے۔ جب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو ان کا بھی وصال ہو گیا۔ پھر آپ کی پرورش آپ کے چچا عبدالطالب کے یہاں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بچپن کے متعلق ابو طالب کا کہنا ہے، میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں یا کسی کو دھوکہ دیا ہو یا کسی کو تکلیف دی ہو، تو انہوں نے نہ کسی کو تکلیف پہنچائی ہو یا بیہودہ بچوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں یا کبھی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، اچھی عادتوں والے، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجہ کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ سبحان اللہ۔ لڑکپن کی برکتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے گھر ان کی کفالت میں آئے تو یہاں بھی خیر و برکت کی بارشیں ہونے لگی۔ یہ اپنے بچوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے، اپنی نگاہوں سے دور نہ ہونے دیتے۔ ابو طالب کا بیان یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام سے پہلے جب بھی میرے بچے کھانا کھاتے تو پیٹ نہ بھرتا، لیکن جب سے حضور ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے ہیں تو سب بچوں کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی میں اپنے بچوں کو کھانا دینا چاہتا تو کہتا، رک جاؤ، میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے دو، پھر کھانا شروع کرنا۔ اسی طرح جب بھی بچوں کو دودھ پلانا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پلایا جاتا، پھر بچوں کو دیا جاتا۔ اگر اس کے بیٹوں میں سے پہلے کوئی پی لیتا تو وہ سارا برتن اکیلا ہی ختم کر دیتا۔ ابو طالب یہ دیکھ کر کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری برکتوں کا کیا کہنا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال کی تھی تو آپ اپنے چچا زبیر کے ہمراہ یمن کی طرف سفر کے لیے نکلے۔ یہاں راستے میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ کسی وادی میں ایک اونٹ لوگوں کو گزرنے سے روک رہا تھا۔ جب اس اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بیٹھ گیا اور اپنا سینہ زمین پر رگڑنے لگا تو آپ اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہوئے اور جب وادی کی دوسری طرف پہنچ گئے تو اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ جب سفر سے لوٹے تو دیکھا کہ وادی پانی سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے پیچھے آ جاؤ۔ آپ اس وادی میں تشریف لے گئے اور سب قریش آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اللہ پاک نے اب پانی خشک فرما دیا۔ جب لوگ مکہ واپس آئے تو سب کو یہ واقعہ سنایا، جسے سن کر انہوں نے کہا، اس بچے کی شان نرالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 برس ہوئی تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف پہلا تجارتی سفر فرمایا۔ جب قافلہ شہر بصرہ پہنچا تو وہاں کے ایک راہب بحیرہ، جس کا اصل نام برجیس تھا، اس سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس نے آپ کو علامات نبوت سے پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر یہ اعلان کرنے لگا، یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ کریم انہیں رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قافلہ کے لیے کھانے کی دعوت کا اہتمام کیا۔ اس دعوت میں اس نے مزید کچھ علامات نبوت دیکھی۔ اس نے ابو طالب سے کہا، انہیں شام مت لے جاؤ، اگر اہل شام نے انہیں علامات نبوت سے پہچان لیا تو انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ اسی مقام سے واپس تشریف لے آئے۔ اس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے لیے کچھ سامان بھی دیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی عرض سے کئی سفروں پر تشریف لے گئے۔ 10 برس کی عمر میں اپنے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ یمن کا بھی تجارتی سفر فرمایا۔ آپ نے جو تجارتی سفر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیے، ان میں سے 2 سفر یمن کی جانب بھی تھے، چنانچہ روایت میں ہے حضرت ختیجہ نے آپ کو جرش یمن میں ایک مقام کی طرف سے دوبارہ تجارت کے لیے بھیجا اور ان میں سے ہر سفر کی ایک اونٹنی کے اوز تھا۔ حلف الفضول میں شرکت۔
شہر زبید کا ایک شخص اپنا مال بیچنے مکہ شہر میں آیا۔ آس بن وائل نام کے ایک شخص نے اس سے مال خریدا مگر قیمت نہ دی۔ اس تاجر نے کچھ قبیلوں سے فریاد کی مگر کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ پھر یہ شخص جبل ابی قبیس پر چڑھ گیا اور سب سے فریاد کی۔ اس پر قریش کے کچھ صالحہ پسند لوگوں نے ایک اصلاحی تحریک چلائی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر پر جمع ہوئے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ رائے پیش کی کہ ہمیں باہمی معاہدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ قریش کے سرداروں نے ایک معاہدہ کیا اور پکاردہ کر لیا کہ ہم بے امنی کا خاتمہ، مسافروں کی حفاظت، غریبوں کی امداد، مظلوم کی حمایت اور ظالم کا محاسبہ کریں گے۔ اس معاہدہ میں آپ بھی شریک ہوئے۔ اعلان نبوت کے بعد بھی اس معاہدے میں شرکت پر مسرت کا اظہار کرتے اور فرماتے، اس معاہدہ سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدہ کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ آج بھی اگر کوئی مظلوم اس معاہدے کے تحت مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ اس معاہدہ حلف الفضول کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت پہلے مکہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدہ کا سبب بننے والوں میں سب کا نام فضل تھا۔ اسی وجہ سے اس معاہدہ کا نام حلف الفضول، یعنی ان چند آدمیوں کا معاہدہ جن کے نام فضل تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن تھا یہ۔ وحی اور تبلیغ اسلام کے مراحل۔ غار حرا میں عبادت۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو آپ کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب پیدا ہو گیا۔ محبت الہی اور محبت الہی کا ذوق آپ کو مکی زندگی کی مصروفیات سے نکال کر ایک غار میں لے گیا۔ وہاں آپ اکیلے رہ کر اللہ کریم کی عبادت میں مگن رہتے۔ کعبہ شریف سے تھوڑی دوری پر واقع غار حرا میں کئی دنوں کا کھانا پانی لے کر تشریف لے جاتے اور غار کے پر سکون ماحول میں عبادت اور غور و فکر میں مصروف رہا کرتے۔ جب کھانا پانی ختم ہوتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں پہنچا دیا کرتی۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ ابتدا وحی اور اعلان نبوت۔ وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ رات کو نیند کی حالت میں جو خواب دیکھتے، بعد میں اس کی تعبیریوں واضح ہو جاتی۔ جیسے دن کا اجالا اور سورج کی روشنی 6 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ رمضان کے مہینے میں جب آپ معمول کے مطابق غار حرا کی تنہائیوں میں گوشہ نشین تھے کہ ایک رات تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے رب کا پہلا روح پرور پیغام بصورت وحی آپ تک پہنچایا۔ پھر کچھ عرصہ وحی نازل ہونے کا سلسلہ بند رہا۔ کچھ عرصے بعد آپ کہیں جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا اور پکارا۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبریل جو غار میں آئے تھے اب زمین آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہیں۔ آپ پر خوف طاری ہوا۔ آپ گھر آئے، کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے۔ اس وقت یہ آیات کریمہ نازل ہوئی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، یعنی اے بلا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ اپنے رب کا یہ حکم ملتے ہی آپ نے حق کا علم بلند کرنے اور دنیا کو نور توحید سے منور کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا۔ تبلیغ اسلام کا آغاز اور پہلا مرحلہ۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خفیہ طور پر ان لوگوں کو دعوت اسلام دی جن پر آپ کو اعتماد بھی تھا اور جو آپ کے حالات سے واقف تھے۔ ان حالات میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق،
مبارکوں میں حضرت علی بن ابو طالب، آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا۔ تبلیغ اسلام کا یہ سلسلہ خفیہ طریقے سے جاری رہا۔ جس طرح پیاسا میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے، ایسے ہی خوش نصیب روحیں دیوانہ وار اس دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے لپکتی۔ 3 سال کے اس عرصے میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس دوران آپ دار ارقم میں بھی رہے اور وہاں مسلمانوں کی تربیت فرماتے رہے۔ 3 سال بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے محبوب، اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ، جس میں حکم دیا گیا کہ آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو بھی دعوت اسلام دیں۔ آپ نے ایک دن صفا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر قریش والوں کو بلایا۔ قبیلہ قریش کے تمام لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا، جی ہاں، ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر اللہ پاک کا عذاب آئے گا۔ یہ سن کر تمام قریش ناراض ہو کر چلے گئے۔ ان میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا۔ وہ آپ کی شان میں بد زبانی کرنے لگا۔ آپ نے تو اس گستاخی کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن آپ کے رب نے اس کی مذمت میں قرآن پاک کی ایک مکمل صورت نازل فرمائی۔ اعلان نبوت کے 4تھے سال سورہ ہجر کی یہ آیت نازل ہوئی، تو اعلانیہ کے دو جس بات کا تمہیں حکم ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ کھلم کھلا سب کو دین کی تبلیغ فرمائے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے۔ ایسے ماحول میں تمام قریش بلکہ پورا عرب آپ کی مخالف کرنے لگا۔ اللہ اکبر۔ کافروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم، کفار کے مظالم اور ہجرت جشا۔ اسلام کی اعلیٰ اعلان تبلیغ شروع ہوتے ہی ظلم و ستم کی جاسوس آندھیاں چل پڑی۔ کفار مکہ بنو ہاشم کے انتقام اور جنگ کے خطرے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید تو نہ کر سکے، لیکن جتنا ہو سکا انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ آپ کہن، جادوگر، پاگل، دیوانہ کہتے اور آپ کی شان عظمت نشان میں گستاخانہ جملے بکتے، پابندیاں کستے، کبھی کوڑا کرکٹ اچھالتے تو کبھی دروازہ رحمت پر جانوروں کا خون ڈالتے، کبھی راستوں میں کانٹے بچھاتے تو کبھی بدن انور کو نشانہ بناتے۔ ایک دفعہ جب آپ حرم کعبہ میں سجدہ کر رہے تھے تو اسی حالت میں عقبہ نامی کے ایک کافر نے مبارک پیٹھ پر بچہ دان، یعنی وہ کھال جس میں اونٹنی کا بچہ لپٹا ہوا تھا، رکھ دیا۔ کافر یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگے اور خوشی سے بولے ہو رہے تھے۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی اور اس بچہ دان کو وہاں سے ہٹایا۔ ایک بار رسول رحمت و شفقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ نامی ایک کافر نے آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اسے زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دے کر آگے بڑھے اور اس کافر کو دھکا دے کر ہٹایا۔ بعد میں کافروں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد کیا۔ صحابہ کرام پر کافروں کا ظلم و ستم۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ کافروں نے صحابہ کرام پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کعبہ میں خطبہ دینا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر مشرکین و کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ ان کا چہرہ خون سے بھر گیا، ناک کان سب لہو لہان ہو گئے اور ان کا چہرہ پہچان میں نہ آتا تھا۔
حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے اور دیر تک بے ہوش رہے۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں اسلام لائے۔ جب صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے، قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ آگ کے انگاروں پر ان کو چٹ لٹایا اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ سے پگھلنے والی چربی سے وہ کوئلے بجھ گئے۔ زندگی بھر ان کی پیٹھ پر ان کوئلوں کے داغ رہے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں وہ داغ دیکھے تو ان کا دل بھر آیا اور رو پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گلے میں رسی باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا جاتا، ان کی پیٹھ پر لاٹھیوں کی بارش کی جاتی، دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی تھی۔ اس حال میں یہ احد احد کے نعرے لگاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف مردوں کو ہی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا، بلکہ وہ خواتین جو اسلام قبول کرتی انہیں بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش بخت خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ بوڑھی تھی، ابو جہل نے انہیں نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا۔ اسلام کی پہلی شہید ہونے کا اعزاز انہیں حاصل ہے۔ ہجرت جشع، جب کفار ان قریش مسلمانوں کو تکلیف دینے سے باز نہ آئے بلکہ ان کے مظالم میں اضافہ ہونے لگا تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ کو اجازت دی کہ وہ ہجرت کر کے جشع چلے جائیں۔ جشع کا بادشاہ نجاشی عیسائی دین پر عمل کرتا تھا اور انصاف پسند اور نرم دل تھا۔ چنانچہ اعلان نبوت کے پانچویں سال 11 مرد اور 4 عورتوں کے قافلے نے اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر جشع کی طرف ہجرت کی۔ اسے ہجرت اولا کہتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد مزید کئی صحابہ و صحابیات نے جشع کی طرف ہجرت کی، یہاں تک کہ جشع ہجرت کرنے والوں کی تعداد 82 افراد تک پہنچ گئی۔ یہ دیکھ کر قریش نے جشع کے بادشاہ کی طرف ایک وفد بھیجا جس نے بادشاہ سے اصرار کیا کہ وہ ان مسلمانوں کو قریش کے حوالے کر دے، مگر کفار یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ میرے پیارے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کافروں نے ظلم و ستم کیا، یہ اس کے واقعات ہیں۔ اور جب یہاں تک یہی نہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کیا، ان کافر ظالموں نے صحابہ کرام پر بھی ظلم و ستم کیے۔ اور ہمارے اسلام میں سب سے پہلے جو خاتون شہید ہوئی تھی جن کو حضرت ابو جہل نے نیزہ مارا تھا، وہ تھی حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ خوش قسمت تھی جو اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے کا جنہیں اعزاز حاصل ہوا تھا۔ تو پیارے دوستو، یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے متعلق کچھ باتیں ہیں۔ دوستو، بائیکاٹ اور ام الحزن، بائیکاٹ اینڈ دا ایئر آف گریف۔ کفار مکہ کو یہ خوش فہمی تھی کہ وہ اپنے وحشیانہ ظلم و ستم سے اسلام کی تحریک کو یا تو ختم کر دیں گے یا کمزور کر دیں گے، لیکن ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود الحمدللہ سے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اس صورتحال سے وہ آپے سے باہر ہونے لگے اور شدید غصہ دار ہونے لگے کفار۔ تمام سردار ان قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ اسکیم بنائی کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور علیہ السلام کو ہمارے حوالے نہ کر دیں
کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیان نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کی خرید و فروخت نہ کرے، کوئی لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدہ کو لکھا اور تمام سردار ان قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبہ کے اندر لٹکا دیا۔ ابو لہب کے سوا تمام بنو ہاشم ابو طالب کی وہ گھاٹی جس کو اب شب ابی طالب کہتے ہیں، اس میں مصور ہو گئے۔ ان میں غیر مسلم بھی شامل تھے جو صرف اپنے خاندانی تعلق کی وجہ سے آپ کے ساتھ شریک ہوئے۔ 3 سال تک تمام بنو ہاشم اس گھاٹی میں رہے۔ یہ 3 سال کا زمانہ اس قدر سخت تھا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے۔ بھوک سے بلکتے ہوئے ننھے بچے اس قدر زور زور سے روتے کہ ان کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتی، مگر ان سخت کافروں نے ہر طرف سے گھاٹی پر پہرا بٹھایا ہوا تھا، اللہ اکبر، کہ کھانے پینے کی کوئی شے نہ اندر نہ پہنچے۔ 3 سال اسی حالت میں گزر گئے تو اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو خبر دی کہ اس معاہدے کو دیمک اس طرح چٹ گئی ہے کہ خدا کے نام کے سوا اس میں کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر ابو طالب کو دی۔ اس نے کفار قریش کو جا کر کہا، اے گروہ قریش، میرے بھتیجے نے مجھ کو اس طرح خبر دی ہے، تم اپنا معاہدہ لاؤ، اگر یہ خبر صحیح نکلی تو تم اس ظلم و سختی سے باز آؤ، اور اگر غلط نکلی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وہ اس پر راضی ہو گئے، اور جب جا کر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرف بحرف اسی طرح معاملہ تھا۔ سبحان اللہ۔ ام الحزون یعنی غم کا سال، اعلان نبوت کے 10ویں سال، جبکہ شب ابی طالب کے محاصرے کو ختم ہوئے ابھی تھوڑی ہی وقت گزرا، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات سے آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ ابو طالب کی وفات کو 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئی۔ مکہ میں یہ 2 ہستیاں ایسی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کے بہت قریب تھی۔ قدم قدم پر انہوں نے آپ کی حمایت و مدد کی۔ جب آپ نے کفر و شرک کے تاریک اندھیروں میں توحید کی شمع روشن کی تو کفار نے جو طوفان بدتمیز برپا کیا، یہ دونوں ہستیاں ہی اس مشکل وقت میں آپ کا سہارا بنی۔ ان کی وفات کے حادثے ایک ہی سال میں بڑی قلیل مدت میں واقع ہوئے اور آپ کو اس سے بہت رنج و غم ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال یعنی عام الحزن قرار دیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے یہ میں نے ویڈیوز وغیرہ بنائی ہیں کچھ، اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے تاکہ تو آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہو اور آپ لوگوں میں بھی اسی طرح ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح برداشت ہو۔ اگر یہ ان کے اوپر ظلم و ستم اور صبر ہوا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف صاف کہا ہے کہ صبر سے کام لو، میزان میں صبر سے زیادہ کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر مسلمان کو ایک کانٹا بھی لگتا ہے تو اس پر بھی اس کا گناہ معاف ہوتا ہے، اور اگر اس کے گناہوں میں اضافہ نہ ہو تو اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا، وہ دیکھے گا میزان میں اتنی نیکیاں ہوں گی، اتنا اجر ہوگا کہ وہ دیکھے گا، وہ حیران ہو جائے گا، وہ دیکھے گا میں نے تو اتنے روزے بھی نہیں رکھے، اتنی تہجد بھی نہیں پڑھی، تو یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ تو اس کو بتایا جائے گا کہ فلاں موقع پر تمہارے بچے کی موت واقع ہوئی، تم نے صبر کیا، فلاں موقع پر تمہیں کانٹا لگا، تم نے صبر کیا، فلاں موقع پر تمہیں کسی نے برا بھلا کہا، جو اس پر تمہیں تکلیف ٹینشن ہوئی اس پر تم نے صبر
صبر کیا تو یہ سارا ماجرا مل کر تمہارے میزان میں نیکیاں بن کر آ گیا ہے۔ تو اس کی یہی تمنا ہوگی کہ کاش اللہ نے مجھے دنیا میں مصیبتوں میں ہی رکھا ہوتا، مجھے کبھی خوشی نہ دی ہوتی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ میزان میں صبر سے زیادہ کوئی وزنی نیکی نہیں ہوگی، لہذا صبر کریں، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ بھی ایک حدیث ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ضرور ملا ہوگا۔ جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔